بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں رقیہ اور دم سے متعلق کچھ آداب آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ آج کے اس درس میں بھی کچھ مزید باتیں اسی سے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورہ پڑھ کر 3 دنوں تک صبح و شام دم کریں تو بہتر ہے۔ حضرت خارجہ بن سلط اپنے چچا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسحور شخص پر دم کیا، یعنی ایک ایسے شخص پہ دم کیا جسے جادو کیا گیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں فقرات علیہ فاتحۃ الکتاب 3 ایام غدوۃ وعشیہ کلما ختمتها اجمع بزاقی ثم اطفل فکأنما نشط من عقال قال فاعطونی جعلا الی آخر الحدیث، کہ میں نے اس شخص کے اوپر صبح و شام 3 دنوں تک سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ہر بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں تھوک جمع کر کے اس پر تھوکتا تھا۔ وہ اس طرح ٹھیک ہو گیا جس طرح اونٹ بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے مجھے انعام دیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے۔ ایسے ہی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر تھکائیے اور انہیں مریض پر پھیریے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کان اذا آوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ ثم نفث فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ یبدأ بہما علی راسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ یفعل ذلک 3 مرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کر حتی الامکان اپنے پورے جسم پر پھیرتے، اپنے چہرہ، سر اور جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے، اور آپ ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر کسی مریض پر جناتی اثر ہو اور آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو اپنے ہاتھ سے مریض کے سینے پر ماریے اور شیطان کو مریض کے جسم سے نکل جانے کا حکم دیجیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عرض لی شیء فی صلواتی
حتی ما ادری ما اصلی قال ذاک الشیطان ادنہ فدنوت منہ فجلست علی صدور قدمی قال فضرب صدری بیدہ وطفل فی فمی وقال اخرج عدو اللہ ففعل ذلك 3 مرات۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے نمازوں میں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی عارضہ ہے، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ میں آپ سے قریب ہو گیا اور آپ کے پاؤں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور میرے چہرے پر تھکایا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے ایسا 3 بار کیا۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور روایت صحیح ہے۔ کوئی تکلیف لاحق نہ بھی ہو پھر بھی اللہ کی پناہ حاصل کرنا مسنون ہے۔ شام کے وقت حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں وارد یہ دعا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یمسی 3 مرات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ حمى تلک اللیلہ، کہ جو شام کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس رات کوئی زہریلا جانور اس سے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبہ فجأة بلاء حتى یصبح ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، کہ جو شام کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہونے تک کوئی بھی مصیبت اچانک نہیں آئے گی، اور جو اسے 3 بار صبح کے وقت کہے گا اسے شام ہونے تک کوئی مصیبت اچانک نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔